تو ہمیں یہ 14 سال پہلے امام علی علیہ السلام کا معاملہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا یہ ازداد محترم، اس لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت بہشت ہے، جنت ہے، اس سے کم سودا نہیں۔ تو اس لیے تو جوان کرا جوان بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ، اور یقیناً آپ بہترین اور پاک جوان ہیں، اپنی نگاہوں کو مت بیچیں، یہ آپ کو امام سے دور کرے گی۔ شیطان کا اپنا برنامہ ہے، شیطان کا اپنا روٹین ہے، وقت نہیں ہے کہ اس میں وضو کرو۔ شیطان چاہتا ہے امام سے دور کرے اور اس کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، پورے قوموں پہ، ملکوں پہ سازشیں کرتا ہے، کلچر پہ، تمدن پہ، مذہب پہ، ہر جگہ گھستا ہے اور اپنے کارندوں کو آگے چلاتا ہے، اور یہ اس کے نتائج پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، وقت کے امام کو پہچانیں۔ ماہ شعبان وقت کے امام کی ولادت کے ایام بھی ہیں، یہی ہمیں سید الشہداء کی ولادت اور ان کی زندگی ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی امام کی خاطر تمہیں اپنے آپ کو قربان کرنا ہے۔ امام جب کربلا کی طرف میں گئے تو امام نے آپ نے دیکھا کیسے ہیروں کو جمع کیا، کیسے گوہر جمع کیے، کہ جب کربلا میں ان کو چن چن کے دفنایا گیا، آج تک ان کا نور ہے جو ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ یہ امام کا کمال ہے، یہ امام کر سکتا تھا اور کوئی نہیں۔ امام جون کو تراش سکتا تھا، امام جو ہے وہ سعید کو نکھار سکتا تھا، امام نے وہب قلبی کو چمکایا ہے۔ امام کے وجود میں امام وہ نور ہے کہ جو اپنے آپ کو صاف کر لے تو یہ نور اس کے وجود سے ظہور کرنے لگتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے زمانے میں عزیزان محترم یہی کرنا ہے کہ ہم اپنے وجود کو ایسا کریں کہ ہم اپنے امام کے وجود سے پہچانے جائیں۔ جب کوئی ہماری طرف دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ فلانے کا ماننے والا ہے، وہ اپنے قول میں، اپنے کردار میں، اپنی رفتار میں، اپنی گفتار میں، اپنی تنہائی میں صرف مسجد میں اچھا نہ لگے، امام بارگاہ میں اچھا نہ لگے، بلکہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ، یعنی اس کا کردار ایسا ہو کہ ہر طرف سے وہ امام کا ماننے والا لگے۔ ہمیں سید الشہداء علیہ السلام کی زندگی کے بہرحال بہت طرز ہیں اور المراحل میں، اور کربلا خود اپنے وجود میں خود مکتب ہے، لیکن امام نے حریت اور آزادی کا درس دیا۔ امام نے کربلا میں حریت اور آزادی کا درس دیا، یعنی کیا؟ یعنی کسی ظالم کی ظلم میں اپنے آپ کو خاموش نہیں رکھنا تمہیں، اب چاہے ظالم کوئی بھی ہو، ظلم کیسا بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسی مکتب کے شاگرد پوری دنیا میں ظالم کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور جو اس مکتب کو صحیح نہیں سمجھ پایا، وہ صحیح طرح اپنے امام کو نہیں پہچانا۔ جانے محترم، دیکھیں اصل عزاداری یہی ہے، اصل مجلس محفل یہی ہے کہ جب آپ آئیں تو کوئی بھی ہو، لیکن جب اٹھیں وہ صحیح ہو۔ بچہ جب اس مجلس میں آئے تو اٹھ کر حضرت قاسم کی سیرت پہ عمل کرے، جوان جب جائے تو حضرت علی اکبر کو رول ماڈل بنائے۔ لیکن ہم اپنی زندگیوں میں توجہ ڈالیں، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں کب آپ نے مجلس سے اٹھ کے یہ کہا کہ میں علی اکبر بننا چاہتا ہوں؟ کب اس بچوں نے کہا کہ ہم حضرت قاسم کی طرح موت ہمارے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس مکتب کو سمجھ نہیں پائے، اس لیے دنیا ڈرتی ہے امام حسین علیہ السلام سے، اس درس سے۔ اس لیے مجلسوں کو خراب کرنا، غلط لوگوں کو ڈالنا، تاکہ یہ اصل مقصد کی طرف قوم نہ جائے۔ مگر آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے علاقوں سے اٹھنے والے ان جوانوں کے واقعات
کہ محسن حجاجی نجف آباد اصفہان کے قریب رہنے والا 28 سال کا جوان کہ جب دمشق میں دشمن بیوی کے حرم کو گھیرنے کی ناپاک ارادے کرتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں اور جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بیوی اسیر ہوئی تھی، ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، کلنا عباس، ہم سب عباس۔ اور یہی کیا، کر کے دکھایا۔ اس دور میں جو ماڈرن دور ہے، دنیا گیموں میں لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کن چیزوں میں لگی ہوئی ہے، کیا کر رہی ہے، بچے جو ہیں وہ ہمارے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، ہم کو نہیں پتا ہوتا، ہمیں اپنا نہیں پتا، بچوں کو کیا پتا ہوگا ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اس دور میں وہ بچہ، وہ جوان اپنا سر کٹواتا ہے اور کٹے ہوئے سروں کا سردار بن جاتا ہے۔ اس دور میں یہ اس مقصد کی، جب اسے پوچھتے تھے مجلس میں، وہ کہتا تھا مجھے سخت کام دو مجلس میں، سب سے سخت کام نیاز کو تقسیم کرنا ہو، اور جب وہ کام کرتا تھا تو مولانا کہتے تھے کہ آپ نے بڑا کام کیا، بڑی مہربانی کی۔ کہتا میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ کہا امام حسین کے لیے اگر کوئی کام کرنا ہے تو گردن دینی ہے، اور یہ ہے مجلس۔ اس کے لیے وہ محاذ تھا۔ ہمارے لیے ہمارے ملک میں ایجوکیشن ہے، ہمارے ملک میں اکنامکس ہے، ہمارے ملک میں رفاہ ہے، ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ ہے، کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں، کمپیوٹر ہے، آئی ٹی ہے۔ ہمیں اس کو، اپنی قوم کو ایجوکیشن دیں، اس کو اوپر لے کر آئیں۔ یہ بھی تو جہاد ہے۔ جہاد تک ہمارے جوانوں کو بہترین ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے جانے محترم، اور ہم موقع فراہم دیں۔ اگر ہمارے اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، ہمیں اعتراض دیتے ہیں، اب آپ اس پہ لکھتے ہیں میں نے پڑھا کیا ہے، مجھے آتا کیا ہے، میں ایکسٹرا کیا کر سکتا ہوں، مجھے کمپیوٹر آتا ہے، مجھے یہ آتا ہے، مجھے وہ آتا ہے۔ جتنا اچھا آتا ہوگا اتنی اچھی نوکری ملتی ہے۔ لیکن امام کے لیے سب چاہیے، آپ کو ہر چیز چاہیے، لیکن سیڑھی کا صفحہ پلٹا ہوا کچھ اور بھی چاہیے امام کو، کہ یہ جوان نماز اول وقت میں پڑھتا ہو، یہ جوان قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، یہ جوان تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہو، یہ اپنے ماں باپ کا احترام بھی کرتا ہو، یہ اپنے محلے والوں کا بھی خیال کرتا ہو، اس کے وجود سے کسی کو تکلیف نہ ہو، یہ بھی امام کو چاہیے۔ اس کی تیاری کریں ذرا محترم۔ کب کریں گے تیاری؟ جب کارواں آئے گا اور تیار نہیں ہوئے تو وہ آپ کا انتظار نہیں کرے گا، میرا وہ چلا جائے گا۔ سید الشہداء کا کاروان مدینہ سے نکلا، رکا نہیں کسی کے لیے، جہاں جہاں جاتا گیا، جو آ گیا وہ آ گیا، ورنہ امام کربلا پہنچ گئے۔ وقت کا امام بھی ایسی ہے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے گھروں کو اچھا کریں جانے محترم، اپنے گھروں کو دیکھیں کہ کیا گھر اس قابل ہے کہ وقت کا امام گھر میں آئے۔ گھر ایسا ہے، گھر میں گفتگویں ایسی ہیں، کھانے کی دسترخوان پر کیا امام کو یاد کرتے ہیں؟ اپنا اولاد کا صدقہ دینے سے پہلے امام کی سلامتی کا صدقہ دیتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ ابھی رومی لقل فدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری روح آپ پر قربان۔ تو کیسے قربان جب آپ روز امام کی سلامتی کا صدقہ ہی نہ دیں؟ صدقہ دیں، جانے محترم، امام کو یاد کریں۔ ہماری خوشیاں، جیسے مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، ہماری خوشیاں، ہمارے غم، ہمارے جشن کیا ایسے ہیں کہ ہم امام کو دعوت دیں؟ ہمارے گھروں کی شادیاں، مولانا صاحب ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی بیٹی ہے، کیا کریں؟ بھائی پھر کرو، پروان پتہ چلے گا ہوگا۔ تو ہم چھوڑ دیں ساری چیزیں، تو بڑے دور کی بات ہے جانے محترم۔ یہ موبائل ایسا ہے کہ امام کو دے دے، صاف ہے اتنا، آپ ماں باپ سے ڈر سے تو ڈیلیٹ کر دیں گے چیزوں کو، ایکسپلورر کو، امام سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر کہتے ہیں مولا
آ جائیے کہاں ہے جانا. یہ غم تھا نا سید الشہداء کو کہ کوفہ والوں نے خط لکھے مگر وفا نہیں کیا. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ہم بھی الجل کہیں اور وفا نہ کریں. ابھی بھی زندگی ہے، سلامتی ہے، موقع ہے. اپنے آپ کو اچھا کرے، اپنی کمیونٹی کو اچھا کرے. جیسے ماشاءاللہ جوان آئے تو جوان جو ہے کمیٹی چلائیں. جوان آئے، جوانوں کا دور ہے. جوان آئے، جیسے کہا کہ کلاسیں ہونی چاہیے بچوں کے لیے، ہفتے اتوار یا جو بھی ہیں قرآن کی کلاسیں، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ، اور اس کے علاوہ بنیادی چیزیں بھی سیکھیں. بچے پروگرامر بنے، آئی ٹی اسپیشلسٹ بنے، چیزوں کو حاصل کریں. لیکن جتنی بھی دنیا کی ترقیاں اور کامیابیاں ہیں نا، یہ کسی کی میراث نہیں ہے. اس کو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے. وہ جوان جو اپنے آپ کو امام کا سرباز گمنام امام زمان کہتے ہیں، ان جوانوں نے دیکھیں آپ کہ امریکہ کے ایسے ایسے ڈرون جو کہ ریڈاروں میں نظر نہیں آتے، ان کو ہواؤں سے اتار مارا. ان آبدوزوں کو کہ جو زمین کی تہہ میں چلتی ہیں سمندر میں اور ریڈار میں نہیں آتی ہیں، ان کو پانی سے باہر نکال لیا. کیسے کر لیا؟ امام کی معرفت، کوشش کی، ہمت کی، اور پھر سب کچھ تو امام کا ہے. جب آپ قدم بڑھائیں گے تو امام آپ کے لیے چیزوں کو کھول دیں گے. آپ ہمت کریں، آپ حوصلہ کریں. آپ برم ہے کیونکہ بہت بڑا محدود ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حالات کووڈ کرونا کی وجہ سے اچانک سے شہر میں خراب ہو گئے. احتیاط کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے. کیونکہ بہرحال میں جوان ہوں، آپ جوان ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں کسی اور کو لگا دوں، بزرگ ہو، بوڑھا ہو. دوسروں کا سب کا خیال، اور تعلیم اور اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. باقی بہرحال ابھی بھی شکر کریں حکومت کا، گورنمنٹ کا، لوکل گورنمنٹ کا کہ ہمیں جشن کی اجازت دے دی، ورنہ پروگرام منع ہو گئے ہیں. بہرحال ہم دعا وہ بھی ہیں کہ پروردگار اس وبا بیماری کو انسانیت سے دور کر دے. اور بیٹھے رہیں، آرام سے بیٹھے رہیں. تبرک سب کو ملے گا، اور میں آپ کو دعاؤں میں تبرک دوں گا. جو اٹھ گیا اس کو دعا کا تبرک نہیں ملے گا، اور آخری دعا تک بیٹھا رہے گا اس کو سب کچھ ملے گا. ٹھیک ہے؟ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں اس کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار جو حاضرین مجلس ہیں، حاضرین محفل ہیں، انہیں اپنی بارگاہ سے کثیر تبرک عطا فرما.